پارہ نمبر 30 سورہ تکویر، صفحہ نمبر 771 771۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُّطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ مُّطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ دیکھیں جی، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب بیاہنے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب دریا آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی، اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی اور بہشت جب قریب لائی جائے گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔
ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں، غائب ہو جائے ہیں، اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے، اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے، کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے، اور جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا سردار اور امانت دار ہے۔ اور مکے والو، تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے، اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں، اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں۔ پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورہ تکویر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 29 آیات ہیں۔ پچھلی صورت سورہ نازعات میں بھی جو ذکر کیا گیا تھا، خصوصاً سورہ عبسہ میں، وہ بھی آخرت سے متعلق تھا، قیامت سے متعلق تھا۔ یہاں بھی آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک قیامت اور آخرت کا ذکر ہے۔ پہلا لفظ جو بتایا گیا، اور یہ یاد رہے کہ وہ سورہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری پارہ، اور خصوصاً اس سورہ کو میں پڑھ کر جلدی بوڑھا ہو گیا، اس میں ذکر قیامت ہے، آخرت کا فکر ہے۔ پہلا لفظ ہی کورت ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی سورج بے نور ہو جائے گا، کیونکہ کائنات کا جتنا نظام اس وقت جاری و ساری ہے اس کی بنیاد سورج ہے۔ سورج پہلے ہے، باقی ستارے، چاند، یہ چیزیں بعد کی ہیں۔ اور جب سے اللہ نے سورج بنایا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک کبھی 1 منٹ لیٹ نہیں ہوا، اور کبھی 2 سیکنڈ مقررہ وقت سے پہلے نکلا نہیں۔ سورہ الرحمن میں ہے الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند اللہ کی مقرر کردہ رفتار کے مطابق چل رہے ہیں، اور کبھی ان کی بیٹری چارج نہیں کرنی پڑتی، یا کبھی سورج خراب نہیں ہوا، کبھی اپنی مرضی سے چلتا چلتا رکا نہیں ہے۔ یہ سورج ہے، پھر چاند ہے، ستارے ہیں، پھر ان کی روشنی زمین پر پڑتی ہے، پھر زمین سے اللہ تعالیٰ بے شمار نباتات، جمادات اگا دیتے ہیں۔ پھر سورج ہے تو دن کے لیے کام کاج کے سلسلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اذا الشمس کورت،
جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب سورج بے نور ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اس کے بے نور ہوتے ہی وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، وہ ستارے جو ہیں وہ بھی بے نور ہو جائیں گے۔ پھر وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وہ وقت یاد کرو جب سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، اور وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی، وہ وقت یاد رکھو۔ اصل میں عرب میں ایسا تھا کہ اونٹ اور اونٹنی کی بڑی قدر و منزلت تھی، اور خاص کر اونٹنی جب 10 ماہ کی ہو جاتی تو اس نے چونکہ بچہ بھی دینا ہے اور اس کے بعد دودھ بھی دینا ہے، تو اس لیے وہ عرب کے جو مشرکین تھے، عرب کے جو لوگ تھے، ان کی جو قیمتی متاع ہے وہ یہی جانور اور خاص کر اونٹنیاں تھیں، تو وہ اس کے ساتھ چمٹ جاتے تھے، پیار کرتے تھے کہ یہ اونٹنی اب بچہ بھی دے گی، دودھ بھی دے گی۔ اور آج بھی دیہات میں اکثر و بیشتر جو دیہات کے لوگ ہیں ان کی زندگی